آج سے 500,000 سال پہلے جو قومیں اس دنیا میں رہتی تھیں وہ اپنا خزانہ گھروں میں رکھتے تھے یا زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے آس پاس ہی مختلف جگہوں پر زمین کے نیچے دفنا کر رکھتے تھے اور ان جگہوں کا صرف انہی کو علم ہوتا تھا۔ آج ہم ایسے ہی کچھ خزانوں کی بات کریں گے جو آج سے ہزاروں سال پرانے ہیں لیکن وہ آج کل کے دور میں لوگوں کو غلطی سے مل گئے تھے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں اور ان کو یہ خزانہ کیسے ملا۔ نمبر 1، سویڈن کے شہر گوٹلینڈ میں ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ شوٹنگ کے دوران عملے کو غلطی سے ایک بہت پرانا خزانہ مل گیا۔ اس خزانے میں 150 پاؤنڈ چاندی، 50 پاؤنڈ پیتل اور بے شمار جیولری شامل تھی۔ ان میں زیادہ تر خزانہ سکوں کی صورت میں تھا۔ یہ خزانہ ایک ہٹ کے فرش کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ جب تحقیقات کی گئیں تو معلوم پڑا کہ یہ خزانہ 9ویں سینچری کا ہے، یعنی یہ خزانہ آج سے قریب 1200 سال پرانا ہے اور اس وقت یہاں وائکنگ کا دور ہوا کرتا تھا اور یہ وائکنگ کے دور کا اتنا بڑا خزانہ تھا جتنا گوٹلینڈ کے لوگ سویڈش بادشاہ کو 5 سال کا ٹیکس دیتے تھے۔ جس جگہ سے یہ خزانہ برآمد ہوا اس زمین کے مالک کو $2,40,000 انعام کے طور پہ دیے گئے، جو تقریباً 1,80,00,000 روپے بنتے ہیں، لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ اس خزانے کی اصل قیمت اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نمبر 2، یہ ہے نک میڈ جو ایک ٹینک کلیکٹر ہے۔ امریکہ میں اس کی کمپنی لوگوں کو مختلف ملٹری وہیکلز پر سواری کروا کر ان کا شوق پورا کرتی ہے۔ اسی مقصد کی وجہ سے نک اکثر پرانے ٹینکس خریدتا ہے اور ان کو ری فربش کرتا ہے۔ 2017 میں اس نے ایک پرانا ٹینک $40,000 میں خریدا، لیکن نک کو کیا پتا تھا کہ یہ ٹینک اس کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ نک نے اپنے میکینک کے ساتھ مل کر اس کو ری فربش کرنا اسٹارٹ کیا۔ جب باری فیول ٹینک کی آئی تو انہوں نے ٹینک کا پرانا فیول ٹینک نکال کر اس کو ریپیئر کر کے دوبارہ فٹ کرنا تھا، لیکن اس کے اندر سے حیرت انگیز طور پہ سونے کی اینٹیں برآمد ہوئیں۔ 5 سونے کی اینٹیں اور وہ بھی بالکل پیور گولڈ۔ اس سونے کی قیمت اس وقت $12,00,000 تھی، جو تقریباً 90 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ گولڈ بار سولجرز کو عراق میں جنگ کے دوران کسی گھر سے ملی ہوں گی جس کو فیول ٹینک میں محفوظ رکھنے کے لیے ڈال دیا گیا ہوگا، لیکن جس نے ڈالی ہوں گی وہ بھی شاید مارا گیا ہوگا، اس وجہ سے یہ راز اس فیول ٹینک میں ہی محفوظ رہ گیا۔ نمبر 3، ایسٹ انگلینڈ میں واقع ایک زمین کے مالک کا ہیمر کھیتوں میں کہیں گم ہو گیا۔ اس نے اپنے دوست ایرک لاز کو کہا کہ وہ اس کی زمین سے ہیمر ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے۔ ایرک لاز کے پاس ایک میٹل ڈیٹیکٹر موجود تھا تو اس نے اس میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد حاصل کرنا چاہی۔ اس کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ آج اس ہیمر کی تلاش اس کی زندگی بدل دے گی۔ ایک جگہ پر میٹل ڈیٹیکٹر نے بہت ہیوی سگنل دیا۔ جب وہاں کھدائی کی گئی تو وہاں سے ایک خزانے سے بھری پیٹی نکلی جس میں 14,780 گولڈ کوائنز، سلور کوائنز اور 200 جیولری آئٹمز موجود تھے۔ ایرک لاز اور زمین کے مالک نے یہ خبر انگلینڈ کی گورنمنٹ کو دی۔ جب آرکیولوجسٹ آئے تو انہوں نے مزید 60 پاؤنڈز کے گولڈ کوائنز وہاں سے برآمد کیے، جن کی کل مالیت $50 ملین سے بھی زیادہ تھی، جو تقریباً 375 کروڑ روپے بنتے تھے۔ لیکن انگلینڈ کی گورنمنٹ نے ایرک لاز کو $2.3 ملین انعام کے طور پہ دیے، جو ایرک نے اپنے دوست کے ساتھ آدھے آدھے بانٹ لیے۔ نمبر 4، ایک اسکوبا ڈائیور کو فلوریڈا کے سمندر میں ایک گولڈ چین ملی جس کی قیمت $700 تھی، لیکن اس چین کے ملنے کی وجہ سے اس نے کسی بڑے خزانے کی تلاش شروع کر دی۔ سمندر کے باٹم پہ اس کے میٹل ڈیٹیکٹر نے ایک زوردار سگنل دیا۔ جب اس نے اس جگہ سے مٹی ہٹا کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ مٹی کے اندر پھنسے ہوئے تھے 50 خالص سونے کے سکے جن کی قیمت $10,00,000 یعنی 7.5 کروڑ روپے تھی۔ یہ سونے کے سکے کم از کم 200 سال پرانے تھے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سمندر میں طوفان کی وجہ سے کئی بحری جہاز ڈوب چکے ہیں۔ شاید یہ سونے کے سکے بھی ایسے ہی کسی بحری جہاز میں موجود تھے جو کسی حادثے کا شکار ہو کر سمندر کے اندر مٹی میں دھس گیا ہوگا۔ نمبر 5، جیمی اولیور دنیا کا مشہور و معروف شیف ہے۔ انہوں نے مینچسٹر میں ایک نیا ریسٹورنٹ کھولنا چاہا جس کے لیے انہوں نے ایک پرانی عمارت خرید لی۔ جب اس عمارت میں رینوویشن کا کام کروانے لگے تو وہاں سے ورکرز کو ایک دیوار کے اندر سے
$1.7 ملین یعنی 12 کروڑ 50 لاکھ روپے جتنا سونا، چاندی اور کیش برآمد ہوا۔ اب یہ دیوار کے اندر سے خزانہ آیا کہاں سے؟ اس کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس بلڈنگ میں کسی زمانے میں ایک بینک ہوا کرتی تھی جس کا نام مڈ لینڈ بینک تھا۔ اس بینک میں ایک سیکیور والٹ تھا جہاں لوگ اپنی قیمتی چیزیں محفوظ رکھتے تھے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ 1989 میں مڈ لینڈ بینک خسارے میں جانے لگا تو مڈ لینڈ بینک کو HSBC بینک نے خرید لیا۔ اب مڈ لینڈ بینک کے تمام اثاثے HSBC بینک کے ہو چکے تھے جس میں یہ بلڈنگ بھی شامل تھی، لیکن 1992 میں HSBC کو اپنی یہ برانچ بند کرنی پڑی، لہٰذا انہوں نے تمام کسٹمرز کو مطلع کیا کہ وہ اپنے سیف ڈپازٹ باکسز کو خالی کر لیں۔ تقریباً تمام لوگ اپنے سیف خالی کر گئے، لیکن چند لوگ نہ آ سکے، شاید وہ اس دنیا سے جا چکے تھے، لہٰذا بینک نے ان کے سیف باکسز کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ کئی سیف باکسز توڑ دیے گئے اور اس میں سے قیمتی چیزیں نکال لی گئی، لیکن چند باکسز ایسے بھی تھے جن کو توڑنے سے بلڈنگ کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ نیشنل ہیریٹیج سینٹر والوں نے ان کو یہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اسی وجہ سے چند باکسز کو ایسے ہی چھوڑ کر HSBC بینک نے یہ بلڈنگ خالی کر دی، اور 20 سال بعد جیمی اولیور کے ریسٹورنٹ کی رینوویشن کے دوران وہ خزانہ آخر کار برآمد ہوا، لیکن یہ خزانہ HSBC بینک کو واپس کر دیا گیا۔